پوری دنیا کے تمام آسمانی مذاہب اپنے دینی آثار قدیمہ، مقامات مقدسہ اور مذہبی شخصیات کے مزاروں کے احترام کا حکم دیتے ہیں اور ان کی بے حرمتی کو جرم و گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے 8 شوال آل سعود کے ماتھے پہ تاریخ کا وہ کالا کلنک ہے جسے صدیوں تک بھی آب زمزم سے دھویا جائے تب بھی صاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دن آل سعود نے آل رسول سے اپنی دشمنی کو ظاہر کیا اور تمام مسلمانوں کے عقائد کے خلاف شریعت کا جھوٹا رنگ دے کے جنت البقیع کے مزاروں کو مسمار کیا، جہاں اہل بیت رسول ائمہ بقیع علیہم السلام، رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کا مزار، امہات المومنین کے مزارات اور بہت ہی جلیل القدر اصحاب نبی جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب ابو سعید خدری اور جناب سعد بن معاذ جیسی شخصیات کے مزاروں کو مکمل طور پہ مسمار کر دیا گیا۔ جناب آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی کے بقول آل سعود نے تمام آثار اسلامی کو ختم کیا، جنگ بدر و احد و حنین کے آثار کو ختم کیا، سید الشہداء حضرت حمزہ اور دیگر شہداء احد کے قبور کو مکمل طور پہ منہدم کیا گیا۔ یہ شخصیات تو اپنی جگہ، انہوں نے تو رسول اللہ کے روضے مبارک کو بھی شہید کرنے کی مکمل کوشش کی، لیکن پوری امت مسلمہ کی مخالفت کا سامنا تھا، اس لیے مجبور ہو کے اپنے اس مذموم ارادے سے باز آ گئے۔ پھر بھی ان کا مفتی اعظم ابن باز رسول اللہ کے روضے پہ گنبد کو معاذ اللہ بت کہتا تھا اور کہتا تھا جب تک رسول اللہ کے روضے پہ یہ بت موجود ہے تب تک میں مسجد نبوی میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ مزارات کن ہستیوں کے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قدموں کی آہٹ کو سرزمین مکہ جانتی ہے، جن کو خانہ خدا حل و حرم جانتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ نہ جانتے ہوں؟ بالکل یہ لوگ جانتے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے اجر رسالت کچھ الگ انداز میں ادا کرنا تھا، اس لیے یہ قبیح کام کیا۔ میری تمام امت مسلمہ سے یہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ آل سعود وہابیوں کی تاریخ کا ضرور جائزہ لیں کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور جو آج حرمین شریفین کا نعرہ لگاتے ہیں، دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے حرمین کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ شاید ان جیسوں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا وزم تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔